رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی عظمت رسولہ الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب کل جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف پاک اور نالین پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل آج کی اس بابرکت محفل سعید کو ہم سب کا یہاں بیٹھنا آنا دین و مذہب کی چند باتیں سننا سنانا جملہ خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری طرف سے بارگاہ رسالت میں بطور نذرانہ اللہ رب العالمین سے منظور اور مقبول فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کی روشنی میں چند دین و مذہب کی باتیں سن سمجھ کر اسے دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے اسی طرح خیرات دین حاصل کرنے کا نیک جذبہ مزید عطا فرمائے۔ آج کا مبارک دن یوم مولد النبی یا میلاد النبی آج حضور آقائے دو جہاں کی ولادت کا مبارک دن ہے۔ 1400 سال پہلے آج کے دن سوموار پیر کے دن 12 ربیع الاول کو مکۃ المکرمہ کی وادی میں سیدہ آمنہ کی گود میں جو نبوت و رسالت کا سورج طلوع ہوا تھا اس محمد الرسول اللہ کی ولادت کی خوشی 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب تک امت یوں ہی مناتی آ رہی ہے۔ اسی لیے ہم لوگ حضور کی ولادت کی خوشی میں جمع ہوئے ہیں۔ حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ میں مضمون کو لمبا نہیں کروں گا، چند باتیں ہی سمجھنی ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے حضور نبی اکرم کو پوری کائنات کے لیے سلطان بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کل کائنات کے سلطان ہیں، کل کائنات کے بادشاہ ہیں، کل کائنات کے مختار ہیں، کل کائنات کے تاجدار ہیں۔ اب یہ ایک ایک لفظ پر قرآن اور حدیث میں مضامین موجود ہیں۔ حضور سلطان کائنات بھی ہیں، پوری کائنات کے سلطان اعظم، مختار کل، تاجدار کل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اب کائنات میں فرشتے، کائنات میں جنات، کائنات میں انسان، کائنات میں جمادات، کائنات میں حیوانات، کائنات میں اجرام فلکی، کائنات میں کل کائنات، عرش الہی سے لے کر کل کائنات سوائے خدا کے۔ اسی لیے کسی نے چند مصروں میں کہا ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کائنات سے مراد کل کائنات، ذات خدا کو چھوڑ کر علاوہ اس کے پوری کائنات کا اگر کوئی مختار ہے، تاجدار ہے، مالک ہے، اور اگر کوئی کل کائنات کا مختار ہے، بادشاہ ہے، تو اس ہستی کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات کے 3 گوشے ہیں، قرآن کے ذریعے، احادیث نبوی کے ذریعے، اقوال صحابہ کے ذریعے۔ جب ہم ذات رسول کو گہرائی سے پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو، تو 3 گوشے نکلتے ہیں حضور کی ذات کے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے کے لیے 3 منزلوں کو سمجھنا پڑے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سب سے پہلے جو حضور کی ذات کا ایک مقام اور رتبہ ہے وہ ہے رسول اللہ کی حقیقت۔ اس کو قرآن و حدیث میں جب علماء کی زبان سے پڑھتے سنتے ہیں تو کہتے ہیں حقیقت محمد الرسول اللہ، یعنی رسول اللہ کی حقیقت، کہ یہ حقیقت میں کیا ہے۔ یہ ایک گوشہ ہے حضور کی ذات کا۔ دوسرا، نورانیت محمد الرسول اللہ، حضور نبی اکرم کا نور ہونا، یہ بھی ذات رسول کا ایک گوشہ ہے، عظمت اور حضور کے رفعت کا ایک گوشہ ہے۔ تیسرا ہے بشریت محمد الرسول اللہ، حضور مانو جات سے ہیں، بشر ہیں۔ تو پہلا درجہ جو حقیقت کا ہے اسے خدا کے سوا کوئی نہ جانے۔ حقیقت میں رسول اللہ کیا ہے؟ کبھی نوریوں کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں، کبھی بشریوں کے لباس میں بشریوں کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں، کبھی فرش زمین پر بیٹھ کر عرش الہی کی خبریں دے رہے ہیں۔ حقیقت میں حضور کیا ہے؟ تو حقیقت رسول اللہ کی کیا ہے یہ خدا جانے، جس نے بنایا ہے، یا بننے والے خود رسول اللہ جانے، باقی کوئی نہ جان سکے۔ کائنات میں سب آ گئے، جبرائیل بھی نہ جانے، میکائیل بھی نہ جانے، اسرافیل بھی نہ جانے، حاملین عرش بھی نہ جانے، طوافین عرش بھی نہ جانے، کوئی فرشتہ نہ جانے، کوئی جن نہ جانے، کوئی بشر نہ جانے، انسان نہ جانے کہ حقیقت میں رسول اللہ کیا ہے۔ حقیقت کو کوئی نہ جان سکا ہے، نہ آئندہ جان سکے گا۔ تو اس پہلو میں تو ہمیں جانا ہی نہیں ہے، چونکہ وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، ہم جان ہی نہیں سکتے۔ اقبال نے 2 اشعار میں حضور کو بیان کر دیا، فرمایا محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کا کیا جانے، شریعت میں بندے ہیں، حقیقت میں کیا ہے خدا جانے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بس الفاظ کچھ الگ ہیں، اقبال اور اعلیٰ حضرت کی سوچ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا رتبہ تو ان الفاظ میں حقیقت محمدی کو بیان کروں کہ دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں۔ یہ عقل سمجھتی ہے، دل کا کام سمجھنا نہیں ہے۔ آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو، دل کسی کو نہیں سمجھتی، دل کا کام سمجھنا ہے ہی نہیں۔ کسی چیز کو سمجھنا، کسی کو پرکھنا، کسی کو پہچاننا، کسی کی نوٹس لینا، کسی کو ایک دم گہرائی سے پرکھنا، یہ دماغ کا کام ہے، عقل کا کام ہے، یہ شعور کا کام ہے، یہ آگاہی کا کام ہے۔ دل کا کام کسی کو سمجھنا نہیں ہے، کیونکہ دل کا کام سمجھنا نہیں ہوتا، دل کا کام تو اسے ماننا ہوتا ہے۔ دل مانتا ہے، عقل سمجھتی ہے، شعور سمجھتا ہے، آگاہی سمجھتی ہے، دل کا کام ہے ماننا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اوروں کو سمجھنے کی بات آئے تو عقل سے سمجھا جاتا ہے، لیکن یا تو عقل بھی جس کے گرد میں گم ہو جائے، ذات رسول کے رتبے اس سے بھی ماورا ہے۔ تو میں نے مانا میرے رسول کو، میں نے جانا میرے رسول کو، تو دل سے مان لیا، پھر بھی کہتا ہوں دل سمجھ نہیں سکتا کہ میرے رسول کیا ہے، دل میرا نہیں سمجھ سکتا، دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور حقیقتاً کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے، یا حضور خود بہتر جانے، ہم نہیں جان سکتے، اور ہمیں جاننے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ ہماری عقلیں حدود میں ہیں، اور ذات رسول حدود سے ماورا ہے، اس لیے ہم نہیں جان سکتے۔ تو حقیقت کے پہلو کو کھولتے ہی نہیں، حقیقت میں حضور کیا ہے یہ موضوع اٹھاتے ہی نہیں ہے۔
تو ایک چیپٹر بند کر دیا، اور یہ بند ہم نے آپ نے نہیں کیا، قدرت نے کیا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں، زندگی ساتھ گزاری ہے، تو نہیں، حضور نے فرما دیا یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی او سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ بات ختم ہو گئی۔ جب ابو بکر نہ جانے تو اور کون جانے؟ دوسرا تو کوئی جان ہی نہیں سکتا، اس لیے اس چیپٹر کو ہم نے بند کر دیا۔ دوسرا اسٹیپ ہے ہمیں سمجھنے کے لیے نورانیت محمد الرسول اللہ ایک، اور بشریت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو۔ اب ہم اور آپ لوگ اگر پوچھا جائے کہ حضور کی عمر کتنی، تاجدار کائنات کی عمر کتنی، تو کیا جواب آئے گا؟ تھوڑے تھوڑے آواز سے تاکہ سستی نکل جائے۔ 63 سال۔ یہ 63 سال تو آپ کہہ رہے ہو، یہ تو آپ کہتے ہو 63 سال، علماء نے لکھا 63 سال، صحابہ نے کہا 63 سال۔ 63 سال تو وجود بشری کو ہوئے، حضور کی عمر 63 سال نہیں ہے۔ حضور کب سے ہے یہ خدا جانے یا خدا کا رسول جانے، یہ تو بشری عمر ہے 63 سال۔ اب اس پر شارٹ میں بات کروں گا میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مشہور حدیثیں، ریفرنس یا حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم بچا رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں، جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر، جبرائیل کی عمر، جبرائیل نرا نور ہے، وہ بشر نہیں ہے، اور بشر کی کوئی آنکھ سوائے نبوت کے اسے دیکھ نہیں سکتی۔ نور کو نور ہی کی آنکھ دیکھ سکے، اسی لیے جو نبی نہیں غیر نبی ہے وہ کبھی فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب حضور جبرائیل سے کہہ رہے ہیں، جبرائیل یعنی ایک نور، فرمایا جبرائیل تیری عمر کتنی؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ عمر تو معلوم نہیں، دن سال تو ہم نے نہیں گنے، لیکن کچھ نشانی ہے۔ وہ آپ ہمارے یہاں یہ دیہات، یہ راجستھان، یہ گجرات، ہمارے دیہات میں کیا تھا، بیٹے کی کوئی عمر پوچھے تو بولتے یہ تو یاد نہیں کب ہے، لیکن فلاں واقعہ ہوا تھا نا تب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ نشانی رکھتے۔ ہوتا یہی ہوتا ہے نا دیہاتوں میں ہر جگہ یہی ہو رہا تھا، اور فلاں جگہ ایک بھوکم آیا تھا تب میرا بیٹا اتنا تھا۔ ڈوکرے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے عمر کتنی ہے، وہ اوٹھا رکھتے ہیں، ایک نشانی رکھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ عمر کتنی ہے یہ تو معلوم نہیں، دن رات ہم نے گنے نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے ایک نشانی رکھی ہے، میں نے اپنی عمر سمجھنے کے لیے ایک نشانی رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ نشانی کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ نشانی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے پردے ہیں۔ اب لمبی بحث ہو جائے گی، اس لیے اس کو اتنی بات میں سمجھیں کہ اللہ پردوں میں چھپا ہوا ہے اور کسی پر اپنا آپ ظاہر نہیں کرتا، نہ دکھاتا ہے، قادر ہے دکھانے پر دکھاتا نہیں ہے۔ دنیا دیکھے گی، مومن دیکھیں گے، جنت میں دیدار کریں گے۔ اب پردوں میں چھپی ہوئی ذات، اس کے پردہ عظمت، پردہ قدرت، یہ الگ الگ اس کے حجاب عظمت کہو، حجاب قدرت کہو، حجاب رحمت کہو، حجاب رافت کہو، یہ الگ الگ حجابوں کے نام ہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا، نہ آنکھوں کی طاقت ہے کہ دیکھ سکے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم اللہ کے پردوں کا دیدار ضرور کرتے ہیں۔ اللہ کے پردوں میں سے ایک پردہ ہے رب کی عظمت کا، کبریائی، شان الوہیت، قدرت کا۔ اس عظمت کے پردے پر ایک ستارہ چمکتا تھا، وہ چمکتا
روشن ہوتا. اس روشن ہوتے ہوئے ستارے، اب وہ ستارہ جو روشن ہوتا نا اس کی روشنی 70,000 سال تک رہتی. کتنے سال تک؟ یہ آپ کا ہمارا سورج نکل رہا ہے، صبح 6:30 بجے طلوع ہوا، ابھی طلوع ہی ہے، ابھی غروب نہیں ہوا، یہ ہو رہا ہے، اپنی روشنی دے رہا ہے. نکلا تھا تو کم بڑھتے 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 اب ڈھلنے لگے گا. یہ نکلا اور ڈھلا اس بیچ میں 12-13 گھنٹے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو 12-13 گھنٹہ اس کا سفر ہوا ڈھلنے کے قریب. اب جب ڈھل گیا، چھپ گیا، غروب ہو گیا، تو کیا رات کو 10 بجے پھر نکل آتا ہے؟ نہیں، پھر اس نے سفر شروع کیا اگلے طلوع ہونے کے لیے. تو وہ جو غروب ہوا اگلی طلوع کے لیے نکلا، اس کی مدت بھی 12-13 گھنٹے. ٹھیک ہے، یہ کچھ سمجھنے کے لیے. اب حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک ستارہ حجاب عظمت میں روشن ہوتا تھا. اس روشن ہونے، وہ جو روشن ہوتا اس کا طلوع ہونا 70,000 سال تک رہتا تھا، پھر غروب ہوتا. اب اس کا غروب ہونا بھی 70,000 سال رہتا تھا. ہمارا 12-12, 13-13, 14 گھنٹے پر چلتا ہے دن رات، بس اسی میں ہے. کبھی بڑھ جائیں تو 14 گھنٹے، کبھی 13 گھنٹے، کبھی 15 گھنٹے، کبھی 12 گھنٹے. سورج کا طلوع ہونا ابھی طلوع ہو رہا ہے، یہ نکل چکا ہے اور جا رہا ہے اپنی منزل کی طرف. تو حضور نے فرمایا جبرائیل کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، وہ جو تارا حجاب عظمت میں چمکتا تھا، اس چمکتے ستارے کو جو 70,000 سال تک چمکتا رہتا، پھر ختم غروب ہوتا تو اس کی غروب ہونا بھی 70,000 سال. اس روٹین کو چمکنے غروب ہونے، چمکنے غروب ہونے، جن کی مدت 70,000 سال، اس روٹین کو میں نے اپنی نظروں سے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اس روٹین کو، غروب ہونا، طلوع ہونا. اب آپ میں سے کسی سے میں پوچھوں کہ کاکا چاچا آپ کی عمر کتنی، وہ کہے مول صاحب وہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ جو سورج نکل رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے تو یہ نکلے اس کو دن کہتے ہیں، غروب ہو اسے رات کہتے ہیں. تو اب تک میں نے 50 لاکھ رات دن گزار لی ہے. اب اندازہ آپ لگا لو عمر کتنی ہوئی. جبرائیل کہہ رہے یا رسول اللہ عمر تو معلوم نہیں کہ کتنی ہو گئی، لیکن یہ تارا جو ستارہ طلوع ہوتا غروب ہوتا، اس کے طلوع اور غروب کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. حضور نے فرمایا یہ اس کے طلوع ہونے کی مدت آ گئی کہ نہیں آئی ابھی؟ وہ جو 70,000 تیری روٹین کے تھے وہ آج کل پورے ہو رہے ہیں کہ کب ہو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ طلوع ہونے کی مدت تو پوری ہو گئی غروب ہونے کی، اب طلوع ہونا چاہیے لیکن ابھی تک طلوع ہوا نہیں ہے. تو دن کچھ اوپر چڑھ گئے کہ 70,000 سے 71,000 سال ہو گئے. کہا یا رسول اللہ طلوع ہوا ہونے کا ٹائم ہو گیا، 6:30 بجے سورج نکلتا ہے لیکن آج تو نکلا ہی نہیں، تو طلوع ہوا نہیں ہے. حضور نے فرمایا اگر کسی جگہ وہ طلوع ہو اور تو اسے دیکھے تو پہچان لے. تو پہچان لے گا کہ تارا وہی ہے ستارہ یا کوئی اور ہے، پہچان لے گا. روپ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پہچان لے گا. حضور حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ جس کو اتنے 1000 سالوں سے دیکھ رہا ہوں اسے کیوں نہیں پہچانوں گا؟ اسے تو ایک لمحہ پہچان لوں گا، ایک نظر میں پہچان لوں گا. حضور عمامہ شریف پہنتے تھے، رسول اللہ نے اپنے عمامہ شریف کو تھوڑا پیشانی سے اوپر کیا. حضور کی پیشانی مبارک نہ بالکل چھوٹی تھی کہ آنکھیں اور یہ بالوں ایک ساتھ جڑ ملے رہے، نہ بالکل موٹی تھی بلکہ اتنی درمیانی تھی. پیشانی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا آدھا چاند چمک رہا. تو آقا نے، حضور نے اپنی پیشانی سے اپنے عمامے کو تھوڑا ہٹایا اور فرمایا جبرائیل ذرا ہماری پیشانی میں تو دیکھ. اب جبرائیل کہتے ہیں کہ جیسے پیشانی میں دیکھا تو ایک حیرت نہیں ہوتی، حیرت اچانک کسی کو ہم دیکھ لیں، ڈھونڈ رہے ہوں اور اچانک نظر آ جائے تو حیرت. دیکھو ایک ہے دیکھنا اور ایک ہے اچانک دیکھنا، دونوں دیکھنے میں فیلنگز الگ الگ ہیں.
کیفیت بدل جاتی ہے. اچانک دیکھیں تو تھوڑا حیرت ہوتی ہے. جبرائیل حیرت میں یوں کہے کہ دانتوں میں انگلی، عرض کی یا رسول اللہ واللہ یہ تو وہی ستارہ ہے جو حجاب عصمت میں چمکا کرتا تھا. حضور نے فرمایا جبرائیل وہ کوئی ستارہ نہیں تھا، وہ محمد کا نور تھا جو صدیوں تک مولا کے قرب میں چمکا ہے. آج کل وہی نور آمینہ کی گود اور مکے کی گلیوں میں چمکتا نظر آ رہا. یہ حضور کی، اب آپ بتائیے حضور کی عمر کتنی؟ آپ میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ حضور کی عمر اتنی؟ یہ تو ہم لوگ بشری عمر کی بات کر رہے ہیں، بشر ہے نا، تو ہم کہتے ہیں 63 سال. تو کیا حضور 63 ہی سال کے تھے؟ ارے حضور نبی اکرم کی عمر کو تو اللہ ہی بہتر جانے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ، اب میں نے پہلے کہا ریفرنس نہیں دیتا، ساری کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں. حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ متا وجبت علیک النبوہ. میرے آقا، ایک حدیث اور دوسرے جو راوی ہیں ان سے الگ الگ الفاظ ہیں. فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ کب آپ پر نبوت اتر گئی، آپ نبی ہو گئے؟ اب ظاہر سی بات ہے 40 سال کی عمر میں اعلان کیا ہے. اعلان کرنا الگ ہے اور منصب کا ہونا الگ ہے. یہ ہمیں آج پتا چلا کہ حضرت پیر صاحب قبلہ غلام حسین اتنے بڑے بزرگوں کی اولاد ہے، اتنا بڑا نیک بندہ ہے، اتنا بڑا مجاہد ہے، آج پتا چلا. اور عمر کتنی ہوئی؟ جب 60 سال گزر چکے، 50 سال گزر چکے، اب پتا چل رہا ہے آستے آستے کہ کام کا بندہ ہے، اللہ والا بندہ ہے، تھوڑا اس سے کام نکالنا چاہیے، دین کا کام کرنا چاہیے، اس کی باتیں ماننی چاہیے. یہ اب ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن یہ جو عظمت اب دنیا دیکھ رہی ہے یہ آج کل نہیں ملی، یہ تو ملی تو بچپن ہی سے تھی، لیکن اظہار دنیا میں ابھی ہو رہا ہے. یہ ایک سیدھی سادھی مثال ہے، آپ اس مزاج کے ہیں تو سمجھانے کے لیے. رسول اللہ کو فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ کب نبی بنے؟ حضور نے فرمایا عمر میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے لیے مٹی مولا جمع کروا رہا تھا. آدم کے پتلے کو بنانے کے لیے مٹی اکٹھی ہو رہی تھی. میں جانتا ہوں کہ زمین کے کس کس خطے سے مٹی کو اٹھایا گیا تھا. میں اس وقت نبی تھا. تو رسول اللہ کی عمر کا اندازہ ہم لوگ لگا نہیں سکتے. ہم بشر ہیں، مانو جات ہیں، انسان ہیں، مانوی ہیں، تو ہمارا اندازہ اس حساب سے کہ انسانوں والی زندگی 63 سال گزاری، رہی نوری زندگی اللہ ہی بہتر جانے. اب آخری پہلو، یہ تو نورانیت رسول تھا. اب نورانیت رسول کا حال یہ ہے کہ نور والے سمجھیں. اب نور والے کون ہیں؟ فرشتے. یہ آسمانی دنیا جتنی ہے نور ہے، تو فرشتے سمجھے کہ رسول اللہ ہم میں ہے. ادھر جب انسانوں کے جھرمٹ میں مکہ مدینہ میں بیٹھے تو یہ سمجھے ہم میں ہے. ہماری طرح کھا رہے ہیں، ہماری طرح پی رہے ہیں، ہماری طرح چل رہے ہیں، ہماری طرح سو رہے ہیں، ہماری طرح جاگ رہے ہیں، ہماری طرح شادی کر رہے ہیں، ہماری طرح اولاد کو گھما رہے ہیں، ہماری طرح کر رہے ہیں، کپڑے ہماری طرح پہن رہے ہیں. تو ہماری طرح ہے، ہم میں ہے، ہماری ہی برادری سے ہے. یہ بشر جان چکا. اب یہ جب جبرائیل کے سامنے حضور بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، فرشتے آتے ہیں. اور فرشتے کب آتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک بھی اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت برا بن عازب بھی راوی ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل بھی اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور گھر سے نکلے تو ہم لوگ باہر کھڑے تھے جیسے انتظار میں. جیسے حضور آئے تو ہم دوڑ کے آگے گئے. تو حضور اور ہمارے بیچ میں دوری کم رہی، یعنی ہمارے کپڑے اگر ہوا سے اڑے تو حضور سے مس ہو رہے تھے، حضور کے کپڑے اڑے تو ہم سے مس ہو رہے تھے، یعنی اتنے نزدیک آ گئے. اور حضور کے چاروں طرف جھرمٹ بنا کر ہم چل رہے تھے.
حضور گھر سے باہر نکلے، تھوڑی دیر ہمارے بیچ میں کھڑے رہے، پھر فرمایا عمر تھوڑا پیچھے ہٹ، اے ابو بکر تھوڑا پیچھے ہٹ، اے فلاں 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 میرے پیچھے آگے سے ہٹو۔ تو صحابہ کرام نے سوچا اچانک کیا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا چلو چلو میرے آگے چلو، سب میرے پیچھے جگہ چھوڑ دو، تھوڑی آگے جگہ چھوڑ دو۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جس طرح تم میرے آگے پیچھے غلام بن کے چلتے ہو، ویسے جبرائیل اور میکائیل بھی غلام بن کے میرے آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ نورانیت رسول تو یہ ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ نے سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر گھڑی فرشتے رہتے تھے، ہر گھڑی ہر لمحہ فرشتے جرمٹ باڈی گارڈ۔ حضور نے خود فرمایا کہ زمین پر مت سمجھنا کہ پہلے ابو بکر عمر یہ تیر تلوار لے کے باڈی گارڈ انگ رکشک بن کے حضور کا گھومتے تھے، لیکن اللہ نے آیت نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب یہ ابو بکر عمر کی تجھے ضرورت نہیں ہے، تیرا رب خود جس طرح تجھ پر نازل ہونے والے قرآن کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی میرے رسول دشمنوں سے تیری بھی حفاظت فرمائے گا۔ اب جب یہ آیت آئی نا تو حضور نے فرمایا اب تھوڑے 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 مجھ سے آگے چلا کرو، میرے پیچھے مت چلا کرو، دائیں بازو چلا کرو، تھوڑا فاصلہ رکھا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اللہ نے میرا باڈی گارڈ، میرا انگ رکشک کے روپ میں زمین پر حضرت جبرائیل، میکائیل اور 70,000 فرشتوں کی فوج کو میرے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ جب نوری جھرمٹ میں رہتے تھے تو نور والے سمجھتے تھے ہماری طرح ہی ہیں، نوری جرمٹ میں ہے نا تو جبرائیل بھی جانے ہم میں سے ہیں، ہماری برادری سے ہے، میکائیل بھی جانے ہماری برادری سے ہے، اور جب بشروں میں بیٹھے ہوں تو بشر جانے ہماری، کہیں دنیا ہماری برادری کے چکر میں ذات رسول کو کہیں ادھر ادھر نہ سمجھ لے، اس لیے خدا نے کہا اے بشر تم بھی ایک بار دیکھ لینا میرے محمد کے رتبے کیا ہیں، اور اے نوری کائنات تمہیں بھی دکھاؤں گا کہ میرے محمد کے رتبے کیا ہے، بس انتظار کرو وقت آئے گا تو دکھاؤں گا، ابھی جو سمجھتے ہو سمجھتے پھرو، کوئی سمجھ رہا ہے بشر ہے، کوئی سمجھ رہا ہے نور ہے، میرا حبیب کیا ہے وہ وقت پر میں ہی خود دکھاؤں گا۔ اب وقت آیا ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے، عمر مبارک کا حصہ ایک گزار لیا تھا، عام الحزن آ چکا تھا، سیدہ خدیجہ گزر چکی تھی، مکے کا ماحول کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں تھا، ایسا ماحول تھا کہ جس سے کچھ دل کو درد ہو، اس طرح کا واتاورن تھا۔ اب وہ سیرت میں آپ لوگ سنتے سناتے پھرتے رہتے ہیں، تو ایسا واتاورن تھا جس میں حضور کے دل انور کو کافی تکلیف ہوئی۔ اللہ نے کہا میرے جبرائیل جا میرے محبوب کو بڑے دکھی ہیں، آج انہیں لے آ، میں خود میرا دیدار اور میری ملاقات کرواتا تاکہ میری ملاقات اور میرا دیدار نصیب ہو تو یہ دنیا والے دکھ بھول جائیں۔ ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل آئے، وہ حضرت بیان کر رہے تھے کہ لبوں کو لگایا اور جگایا، حضور کو لیے۔ خیر معراج کا واقعہ تو بہت طویل ہے، کئی ایک گوشے وہاں سے نکلتے ہیں۔ اب جب یہاں سے جبرائیل لے کے نکلے تو اللہ نے فرمایا اے بشر، بشر میں سب آ گئے، آپ ہو، میں ہوں، ہم ہیں، غوث پاک ہیں، پیر صاحب ہیں، تمام نبی ہیں، سب بشر ہیں، تو سب کو حکم دیا ہے بشری کائنات تمہارا ٹاپ کون ہے؟ ٹاپر، بشریت کا ٹاپر 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء، بشریت کے ٹاپر ہیں یہ، ان سے آگے کوئی بشریت نہیں ہے، یعنی یہ ٹاپ لیول کے ویکتی ہیں کائنات میں، بشری مانو جات میں ٹاپ گریڈ کے، ان سے اوپر کوئی گریڈ نہیں۔ تو کہا اے بشری کائنات کے ٹاپر تم سب لوگ آؤ اور مسجد اقصی میں کھڑے رہو میرے محبوب کی ملاقات کے لیے۔ اب بشری کائنات کے ٹاپر، یعنی اس سے اوپر کوئی بشر نہ ہو، یہ سب کھڑے ہیں مسجد اقصی میں۔ حضور علیہ السلام براق پر تشریف لائے، اب سب سمجھ رہے تھے ہماری برادری سے، ہماری برادری سے، ہماری بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں۔ مسجد اقصی میں آئے، نبیوں کو نماز پڑھائی، ملاقات کروائی، باتیں چیتیں ہوئی، دعا سلام ہوئے، یہاں سے نکلے۔ اب جب نکلے ہیں تو بشریت حیرت میں
کہ ہم تو سمجھ رہے تھے ہماری برادری سے ہے، اگر محض خالی بشر ہوتے تو مسجد اقصی پہ رک جاتے، کیونکہ ٹاپر تو رکے ہیں، یہ بشریت کے ٹاپر تو یہی ہیں، اگر خالی بشر ہوتے تو یہاں پہ رک جاتے، یہاں پہ نہ رکے، براق پہ بیٹھے، آگے کہاں نکلے؟ کہا میری سیر تو اور آگے ہے۔ اب یہاں بشری کائنات سے آگے نکل جانا، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک پہنچنا، یہ سفر معراج میں بشری سفر تھا، اور مسجد اقصی سے لامقام سدرۃ المنتہا تک جانا یہ رسول اللہ کی شان نورانیت کا سفر تھا۔ اچھا جب یہاں سے نکلے تو بشر تو ہے، بشر حیرت میں نہیں، ہم میں نہیں ہے، ہم سے کچھ الگ ہے، کھانا بھلے کھا رہے ہیں، پینا بھلے پی رہے ہیں، چل چال بھلے چل رہے ہیں، سو بھلے رہے ہیں، لیکن ہماری طرح نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کا بشر سمجھ گیا۔ اچھا تو اب کیا ہو سکتے ہیں؟ ارے نور ہے، نور، اچھا نور ہے تو نور والے خوش ہوئے کہ جبرائیل بھی تو نور ہے، میکائیل بھی تو نور ہے، تو ٹھیک ہے، اب نوری کائنات کا ٹاپر جبرائیل، جبرائیل سے بڑا کوئی آگے نور نہیں نوری کائنات میں، اور بشری کائنات میں ٹاپر انبیاء، تو انبیاء تو یہاں رک گئے، تو رسول اللہ بشری کائنات سے نکل گئے۔ اب جب آگے سفر طے کیا تو جبرائیل راستے میں سمجھ رہے تھے ہماری برادری سے ہے، ہماری برادری سے ہے، جب سدرہ پہ پہنچے، یہ حد ہے، بشر کی حد ہے مسجد اقصی، اور نور کی حد ہے سدرۃ المنتہا۔ جب وہاں پہنچے تو جبرائیل رک گئے، حضور نے فرمایا جبرائیل آگے چل، کہا یا رسول اللہ اور چلنا ہے، کہاں اور آگے چل، کہا آگے نہیں چل سکتا، جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا جبرائیل تو کیا سمجھا کہ محمد یہیں پہ رکے گا؟ محمد بشریت سے بھی آگے ہے، نورانیت سے بھی آگے ہے، محمد کے رتبے کیا ہے یہ تو خدا جانے یا خود محمد جانے۔ حضور جبرائیل کو چھوڑ کے آگے نکل گئے، تو حضور کا سدرہ سے آگے نکل جانا یہ بتا رہا ہے کہ خالی بشر مت کہنا، خالی نور مت کہنا، بشروں میں تھے تو بشر، نوریوں میں تھے تو نوری، اب اصل میں کیا ہے یہ تو خود خدا جانے۔ اسی لیے کسی نے کہا خدا کی عظمتیں کیا ہے یہ محمد مصطفیٰ جانے، اور محمد مصطفیٰ کے رتبے کیا ہے یہ خدا جانے۔ اللہ نے ہمارے بیچ میں جو کی، اب آخری پہلو بچا بشریت رسول۔ اب ہم لوگ اتباع کس کی کرتے ہیں؟ ہم لوگ پیروی کرتے ہیں، نقش عمل اپناتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، ہم جو دین ہے، جو دین، اب نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، بھلائی ہو، غریبوں کی مدد ہو، مسکینوں کی دستگیری ہو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، پڑوسیوں سے بھلائی ہو، یہ ہو، جو دین ہے یہ سارا دین 63 سالہ رسول اللہ کی حیاتی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ حضور کی 63 سالہ حیاتی جو زمین پر گزاری، بشر میں، بشریت میں گزاری، جو ہمارے بیچ میں رہ کر گزاری، بس ہمیں اسی کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ ہمارے بیچ میں یا رسول اللہ آپ کیوں آئے؟ آپ کیا ہو اللہ بہتر جانے، تو پھر اس زمین پر کیوں آئے؟ اس سنسار کو کیوں پسند کیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، انسانیت گر چکی تھی، مانو جات، اشرف مخلوق، کرمنا بنی آدم، تاج زریں جس کے سر پہ ہو، وہ انسانیت گر چکی تھی، اس گری ہوئی انسانیت کو واپس اتنا اٹھانے کے لیے آیا ہوں تاکہ ملائک بھی اس کی عظمت کو سلام کریں۔ میں دنیا میں آیا ہوں گری ہوئی انسانیت کو اٹھا کر عزت کے تاج دینا۔ اب حضور نبی اکرم نے ہر گرے ہوئے کو اٹھایا، جو گرے تھے انہیں اٹھایا، اور کیسا اٹھایا؟ آپ پورا خطاب حضرت کا سن رہے تھے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔
حضور آئے دنیا میں، ہم گرے ہوئے لوگوں کو ہمارا کلچر گرا ہے، سوچ گری ہے، فکر گری ہے، اخلاق گرے ہیں، کردار گرے ہیں، ہم گرے ہوئے طبقے سے ہیں۔ اگر اٹھنا چاہتے ہو، وقار پانا چاہتے ہو، عزت پانا چاہتے ہو، تو رسول اللہ کی سیرت کا، آقا کی ولادت کا ایک ہی میسج ہے کہ رسول اللہ ہر گرے ہوئے کو اٹھانے آئے ہیں۔ اگر اٹھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ اب سیدھی سادی بات ہے کہ جن کی کوئی عزت نہ تھی سماج میں پوچھتا ہوں بلال کی کیا عزت؟ وہ تو نوکر تھے، امیہ بن خلف لاتوں سے مارتا تھا۔ جس کی سماج میں کوئی عزت نہیں، اس گرے ہوئے بلال کو محمد رسول اللہ نے اٹھایا تو کہاں بٹھایا؟ سیدھا کعبے کی چھت پہ۔ امیر لوگ نیچے کھڑے ہیں، ابو بکر جیسا حسین نیچے کھڑا ہے، بڑے بڑے رئیسان قریش نیچے کھڑے ہیں، خوبصورت نیچے کھڑے ہیں، اور وہ کعبے کی چھت پر۔ وہاں سے آقا کہتے ہیں بلال آذان پر۔ بلال کی روحانیت کہہ رہی ہے آذان تو خدا کے لیے دوں گا، پہلے شکر کروں کہ ہمیں خدا نے محمد جیسا رسول دیا جس نے گرے ہوئے کو کہاں تک اٹھا لیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ آج اس دور میں، دور فتن میں، ہم سمجھتے ہیں بہت گر چکے ہیں۔ اب میں زیادہ کچھ لمبی بات نہیں اشارہ کر رہا ہوں، سمجھتے جانا۔ ہم بہت گر چکے ہیں۔ وہ آنکھیں جو کل تک جھکی رہتی تھی، وہ آج آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کر رہی ہے۔ وہ کان جو کل تک ہماری سنتے تھے، وہ کان بند ہو چکے ہیں۔ ہم بہت گر چکے۔ اگر واپس اٹھنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ صرف ذات پاک رسالت۔ ہم میرے نوجوان بھائیوں، سب لوگ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، سوائے رسول اللہ کے ہمیں اٹھانے والا کوئی۔ اب آپ کہو گے غریب نواز، تو غریب نواز نائب کس کے؟ آپ کا پیر نائب کس کا؟ یہ تو اتنا ہی کریں گے جتنا حضور انہیں حکم دیں گے۔ تو بھاگ دوڑ اور پورا کنٹرول تو حضور کے پاس ہے۔ تو اب اگر دنیا میں ہم عزت چاہتے ہیں تو ہماری رخ دنیا سے موڑ کر مکین گنبد خضرا کی طرف کر دیں۔ ہم تھوڑا بدلیں، سوچ بدلیں، خیال بدلیں، روش بدلیں۔ اے امیر کارواں، ذرا روش کو بدل ڈال۔ اس روش نے ہمیں سلا دیا جو روش لے کر آئے۔ اس روش سے نکلے اور خود کی نسلوں کو نکال کر اپنے دلوں کو گنبد خضرا سے ملائے، پھر دیکھیں کہ دنیا کیسے عزت کرتی ہے اور قیامت کے دن اللہ کیا شان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسے بزرگوں کے صدقے حضور سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ عشق بلالی عطا فرمائے، تڑپ فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق عطا فرمائے، اور ہمیں گرمی عشق عطا فرمائے کہ جو ہمیں اور ہماری نسلوں کو بدعقیدگی سے بچاتے ہوئے حضور کی غلامی ہمیں اختیار کرنے پر آمادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نیک توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔